الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یتق اللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ ہدیہ تحفہ نذرانہ عقیدت درود پاک عرض کرنے تو بعد سامعین محترم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے کہ پہلا اسلام دا رمضان مبارک دا آغاز ہویا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر تے تشریف فرمایا قد جاءکم شہر مبارکہ، فرمایا اے لوگو تن مبارک ہوئے، مبارک مہینہ آ چکے ہیں۔ قد جاءکم شہر مبارکہ، یا رسول اللہ کیڑا مبارک مہینہ؟ فرمایا افترض اللہ علیکم الصیامہ، فرمایا اس مبارک مہینے دے روزے تواڈے اُتے فرض کیتے گئے۔ افترض اللہ علیکم الصیامہ، اس مبارک مہینے دے روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے۔ یا رسول اللہ روزے فرض کیتے گئے نے تے میسر کی آئے گا؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے دے اندر رب تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھول دیتے گئے نے، تو یا رسول اللہ دوسرا سلسلہ ان کے بارے کی خیال ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغلق فیہ ابواب الجحیم، رب تعالیٰ نے جہنم کے دروازے نو تالے لا دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھول دیتے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سلسلہ فرمایا وَيُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فرمایا اس مبارک مہینے دے آغاز کو ہی رب تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا تنو کوئی چھڑن والا نہیں، تنو کوئی گناہ دی طرف گامزن کرن والا نہیں، فرمایا صرف فقط اگر تہاڈا نفس انہوں تسی قابو کر لیا کہ رب تعالیٰ تنو اس مہینے رب تعالیٰ جنت دے پروانے عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ دوسرا حصہ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے دے آغاز تو مطلب مغرب دی سورج غروب، جس وقت سورج غروب ہو جائے، فرمایا اس وقت تو لے کے اس مہینے دے دوسرا چاند نظر آن تو ماہ شوال دا چاند نظر آن تک، فرمایا ہر گھڑی فیؤتی من سائلہ، فرمایا حل من سائل فیؤتی، فرمایا ہے کوئی سوال کرن والا ان کا سوال پورا کیتا جائے۔ تو فرمایا حل من مستغفر فاغفر له، فرمایا اس رات ان راتاں دے اندر اور ان دناں دے اندر بالخصوص راتاں دے اندر، فرمایا حل من مستغفر فاغفر له، اگر کوئی میری طرف استغفار کرے گا تو میں اودی بخشش فرما دوں گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی، حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ دے 12 بیٹے سن۔ کتنے بیٹے سن؟ 12 بیٹے سن۔ تقریباً 10 نے آپ دے نال وفا نہ کیتی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کنویں دے اندر ڈالیا گیا۔ آپ 12 بھائی سن، آپ تو علاوہ 11 سن۔ فرمایا آپ کو کنویں دے اندر ڈالیا گیا، آپ کنویں تو نکالیا گیا، آپ کو مصر دے بازار دے اندر بیچیا گیا۔ پھر آپ ایک وقت آیا کہ عزیز مصر بن گئے، عزیز مصر بن کے بھائی سامنے آ گئے۔ بھائیوں نے پوچھا کہ اے یوسف علیہ السلام کیا تسی واقعی یوسف ہیں؟ فرمایا نعم ہاں میں یوسف ہاں۔ فرمایا کی معاملہ ساڈے نال کرو گے؟ فرمایا جڑا پرہیزگاری کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ان دی اجر ضائع نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کے درمیان ایک چمکدار روشن ستارے سن، چاند سن، فرمایا اسی طرح ان 12 مہینوں کے اندر جڑا چمکدار اور خوبصورت اور روشنی والا
مہینہ رب تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو برکت والا مہینہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان سید الشہور یعنی مہینے دا سردار قرار دیتا گیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دے درمیان سردار سن، اسی طرح انہاں 12 مہینے دے درمیان جڑا سردار مہینہ گنیا جاتا ہے فرمایا رمضان مبارک دا مہینہ ہے۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیتا بغیر کسی دیر تو، بغیر کسی توبہ استغفار تو، بغیر کسی معافی تو، فرمایا رب تعالیٰ ان 12 مہینے دے اندر فرمایا 11 مہینے دے اندر جڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، فرمایا کوئی بندہ اس دا سورج غروب ہونے نال استغفار کر لے رب تعالیٰ ان دی توبہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا ایک دن نہیں، 10 20 50 100 دن نہیں، فرمایا 1000 دن نہیں، بلکہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دی ہر رات ہر افطاری دے وقت رب تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیاں کو جہنم تو آزادی دا پروانہ عطا فرمایا۔ 10 لاکھ لوگ جہنم تو آزاد ہو کے رب تعالیٰ انہوں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ماہ رمضان مبارک کے اندر جمعہ دی رات اور جمعہ دا دن جس وقت آتا ہے نا، رب تعالیٰ رات دے وقت اور افطاری دے وقت نہیں، فرمایا ہر گھڑی کے اندر رب تعالیٰ 10 لاکھ لوگاں دی بخشش فرما دیتا ہے۔ 10 لاکھ لوگاں دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ کہتے ہیں جناب روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور گرمی والے روزے ختم ہو گئے، اور گرمی والے روزے وہ بندہ کوئی کہے نا جناب روزہ رکھا نہیں جاتا بڑی گرمی لگتی ہے تو پھر تھوڑا سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ ہوں راتاں لمبیاں ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے، راتاں لمبیاں دے دن ہوں تو مزیدار روزے ہیں، ہوں تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گرمی دا روزہ صحابہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک صحابی رسول کی گفتگو نہ سناواں، انہوں نے دل کی تمنا سی یا اللہ مینوں اس وقت تک موت نہ آئے جس وقت تک میرے جسم دا ہر جوڑ تکلیف اس نہ ہوئے، میرے جسم دا ہر جوڑ تکلیف اس نہ ہوئے، یا اللہ اس وقت تک نہ موت آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جنگ یمامہ دے موقع تے حضرت عبداللہ بن رب تعالیٰ نے کتنا اجر دیتا، رب تعالیٰ نے جتنی دیر تک وہ بندہ زندہ رہا رب تعالیٰ نے کدی انہیں گھر میں تو عزت ختم نہیں کیتا، کدی انہیں گھر میں تو عزت ختم نہیں کیتا۔ آج میں اور آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آج میں اور آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سنو، آج پہلی رکعت سے یا دوسری رکعت سے امام صاحب قاری صاحب تلاوت کرنے والے کچھ تلاوت زیادہ کر لینا، وہ کہتے جناب قاری صاحب آج خیریت ہے، آج زیادہ قرآن پڑھ لیں، زیادہ قرآن پڑھنا ثواب بھی ہوگا، زیادہ قرآن پڑھنا رکعت سے پورا قرآن پڑھ دے سن، پہلی رکعت سے پورا قرآن پڑھ دے سن، اور ایسا سلسلہ آپ کے آخری وقت تک جاری رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر روز پہلی رکعت سے پورا قرآن پڑھ دے سن۔ آج میں اور آپ ایک رکوع پڑھ کے دیکھیے، آج میں اور آپ ایک صفحہ پڑھ کے دیکھیے، حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ آپ ہر روز 300 نوافل ادا کر کے پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے جی؟ 300 نوافل۔ آج میں اور آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ہر روز عشاء کی نماز پڑھنی اور ایک قرآن کی تلاوت کرنی۔ کتنے جی؟ ایک قرآن، ایک صفحہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک سپارہ نہیں، بلکہ 30 سپاریاں دی تلاوت کرنی اور پھر تھوڑا جے آرام کرنا اور رات کو اللہ دی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے خوب رونا۔ حضرت ثابت بطانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بارے آتا ہے آپ نے 50 سال، کتنے جی؟ 50 سال ہر روز فجر دی عشاء دا وضو کیتا اور فجر دی نماز اسے وضو نال ادا کر کے رب دی پاک بارگاہ میں پھر گزارش کی مالک تیری عبادت دا حق نہیں ادا کیتا۔ آج میں اور آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، سب سوچنا چاہیے، کچھ نہ کچھ احساس ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہوں نے صحابی دا واقعہ سنیا، حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا جذبہ اور کتنی محبت اور کتنا اللہ دی نال محبت رکھے اللہ دی پاک بارگاہ میں خوب عبادت کی تھی اور دعا کی تھی مالک اتنی دیر تک موت نہ دئی
جتنی دیر تک میرے ہر جوڑ میں جو تیرے ذکر کی آواز نہ آ جائے، ہر میرا جوڑ تکلیف میں نہ آ جائے۔ اور روزہ بھی رکھیا ہے اور جنگ لڑتے پہنے کہ غیر مسلمانہ نے آپ تے حملہ بھی کیتا ہونا ہے، جس وقت موت دا وقت آ جائے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے، یقیناً بندے کو پیاس لگتی ہے۔ اور جس وقت پیاس لگتی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت دے وقت، فرمایا پوری دنیا دے دریاؤں کو اکٹھا کر کے اگر اس بندے کو پلا دیتا جائے نا موت دے وقت وہ سیر نہیں ہو سکتا، وہ سیر نہیں ہو سکتا۔ اور شہید کے بارے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے فضل محمد عربی حوضے کوثر نو جام پلائی۔ کتنی محبت اور کتنی عقیدت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا ماہ رمضان دی عزت ایمان رکھ کے، ایمان اور یقین رکھ کے کوئی پہلا روزہ رکھ دے، اللہ پچھلے 11 مہینے دے گناہ معاف فرما دے، پچھلے 11 مہینے دے گناہ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا مبارک ہوئے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ایمان دی سلامتی نال۔ اللہ کے رسول نے کی فرمایا؟ فرمایا ایمان کی سلامتی نال پہلا روزہ رکھیا پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اور فرمایا مزید واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید واسطے اب اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوئے، توبہ استغفار کرے۔ تقوی کی چیز ہے۔ سانو رمضان کس مقصد واسطے ملیا؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا کہ میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب اندر تشریف لے کے آئے۔ ایک وقت آئی کہ اللہ دا محبوب سانو بھی اپنی زیارت مستفید فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی چیز ہے، تقوی کی چیز ہے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے کے اندر جواب ارشاد فرمایا، اور اس 2 جملے کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ فرمایا قیامت اس صبح تک اگر کوئی بندہ اس کی چاشنی لیندا رہنا تو چاشنی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ نے محبوب نے فرمایا احبس حواسک، یا رسول اللہ تقوی کی چیز ہے، پرہیزگاری کی چیز ہے۔ فرمایا احبس حواسک، فرمایا اپنے حواس کو کنٹرول کر لو۔ حواس کی چیز ہے آنکھ، کن، زبان، ہاتھ، پاؤں۔ اللہ نے محبوب اے حواس خمسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انہاں تے کنٹرول حاصل کر لیتا ہے رب تعالیٰ انہوں تقوی دی حیثیت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کوئی شخص جسم کا روزہ نہیں ہوتا، پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، اکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کن کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اکھ کو ایسی حیثیت رکھو، فرمایا کوئی بد نگاہی نہ کرے، کوئی بد نگاہی نہ کرے۔ فرمایا جڑا بندہ بد نگاہی تو بچ جاتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب تعالیٰ نے وہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی بندہ بد نگاہی تو بچ جاوے رب تعالیٰ انہوں دل پاکیزہ عطا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ انہوں دل پاکیزہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کوئی کن ایسا کن جڑا گناہ سنن والا ہوئے، بری غلط سنن والا ہوئے، فرمایا کوئی چگلی سنن والا نہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں تو پاک ہو جائے رب تعالیٰ کو تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ فرمایا زبان تو جھوٹ نہ بولے، کسی غلط چیز میں اپنے ہاتھ نہ پکڑے، اور فرمایا ایسے رستے سے نہ چلے کہ جڑا برا رستہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبس حواسک، جڑا بندہ 5 چیزاں تے اختیار حاصل کر لیتا ہے رب تعالیٰ کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو تقوی اور بلائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے وصیت فرمائی، کی وصیت فرمائی؟ فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی تمام بلائیاں کا مجموعہ ہے، تمام بلائیاں کا مجموعہ ہے۔ آج میں اور آپ آج دیکھیے، آج میری نگاہ، آج میرے کن، آج میری زبان، آج میرے ہاتھ، آج میرے پاؤں، گناہ تو کتنے دور ہیں۔ اگر دور نہیں تو پھر یقیناً سب تقوی اور پرہیزگاری میسر آ چکی ہے۔ اگر نہیں آئی تو سب سوچنا چاہیے، جس وقت سوچا گے کہ رب تعالیٰ سارے دل احساس پیدا کرے گا، سارے دل احساس پیدا ہویا تو ساری نگاہ، سارے منتظر، سارے دل دماغ گناہ تو بچ گئے تو پھر یقیناً اسے اللہ کی رحمت کو اپنی جولی کے اندر حاصل کر لیا۔
اگر نہیں حاصل کیتا تو رب تعالیٰ سے سب اس رحمت کو اس برکت کو اپنی جولی کے اندر سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم الہ العالمین نماز فجر کی ادائیگی درس حدیث قرآن اپنی پاک بار کے اندر شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین ماہ صیام کا پہلا روزہ رکھا گیا الہ العالمین ایمان والے نے روزہ رکھا اپنی پاک بار کے اندر انہوں پورا کرنے دی توفیق نصیب فرما اپنی پاک بار کے اندر قبول فرما الہ العالمین بد نگاہی تو بچن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ایمان دی حلاوت نصیب فرما ایمان دی چاشنی نصیب فرما اس ماہ سیام دے صدقے سب بیماران و شفا نصیب فرما مسافران و منزل نصیب فرما بے قصبان و قصب حلال نصیب فرما جڑے لوگ دعاواں دے منتظر الہ العالمین تمام دیا دعاواں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین جنہ دوستاں بزرگاں نوجواناں طلباں نے دعاواں واسطے کیا ہاتھ اٹھائے سب دیا نیک حاجات نیک تمنا نو پوریاں فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم الہ العالمین دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہو چکیا جڑے احباب محبت کرنے والے اور اہتمام کرنے والے سب نو دارانیاں برکتہ نصیب فرما اس کاروان و سلام والے الہ العالمین انہاں دے رزق حلال اندر خیر و برکت نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع